شکریہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک زمانے طالب علمی میں جی ایم سید صاحب کے حوالے سے جو کچھ ہمیں بتایا گیا، جو ہم اردو اخباروں میں پڑھتے تھے، اردو میڈیا میں پڑھتے تھے، وہ ایک تصور تھا، ایک پاکستان دشمن کا، ایک ملک دشمن کا، ایک ایسے شخص کا کہ جس نے پاکستان کی جڑوں کو ہلانے کی کوشش کی. لیکن جب ہم نے تاریخ کو اپنی نظر سے پڑھنے کی کوشش کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کی کئی ایسی شخصیات ہیں جو بہت مس انڈرسٹوڈ ہیں، جن کے بارے میں بہت غلط پرسیپشنز دیے گئے ہیں، اور یہ وہ شخصیات تھیں جو بہت کثیر الجہد شخصیات تھیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سائیں جی ایم سید، خان عبدالغفار خان، عبدالصمد اچکزئی، حسین شہید سہروردی، میر غوث بخش بزنجو، یہ وہ لوگ تھے کہ جو انتہائی مخلص سیاستدان تھے، اور صرف سیاستدان نہیں تھے بلکہ مدبر تھے، جن کا مستقبل کے آنے والے حالات پہ بھی ان کی نظر تھی، اور وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ وسیع تر مفاد میں کہہ رہے تھے اس خطے کے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جی ایم سید کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. وہ سیاستدان تھے، وہ ایک ادیب تھے، دانشور تھے، تصوف پر ان کی بہت گہری نظر تھی، اور اس سمندر کی انہوں نے بہت گہرائی میں جا کے اس کا مطالعہ کیا تھا. پھر وہ سندھ کی تہذیب کی جو بہترین قدریں ہیں، ان قدروں کے بہت بڑے عکاس تھے، ان قدروں کی تجسیم، ان کی امباڈیمنٹ سائیں جی ایم سید میں ہوئی تھی. اب آپ ان کے فکر کا اندازہ کیجئے کہ ہمیں بچپن میں یہ بتایا گیا کہ یہ پاکستان کے مخالف تھے. میں آج پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ سیاسی عمل میں انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں. اور سائیں جی ایم سید نے جو 1938 میں ایک ایسے وفاق کی بات کر رہے تھے کہ جس کے اندر صوبوں کو خود مختاری حاصل ہو اور وہ ایک علیحدہ وفاق بنے، جو 1940 کی قرارداد کی بھی حمایت کر رہے تھے. 1946 میں ان کے قائد اعظم سے اختلافات ہوئے، اور وہ مسلم لیگ کے دائرے کے اندر، مسلم لیگ کی قیادت کے اندر کے اختلافات تھے. لیکن جی ایم سید نے قائد اعظم پہ کبھی کیچڑ نہیں اچھالی. انہوں نے جو ہے ان کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی. ایک اختلاف تھا، وہ اختلاف کیا گیا. پاکستان بننے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے واقعتاً پاکستان کی مذمت کی تھی اور مخالفت کی تھی، وہ مذہبی جماعتیں جنہوں نے قائد اعظم پر کیچڑ اچھالی تھی، وہ مجلس احرار جس کے مولانا مظہر علی اظہر نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، وہ جماعت اسلامی جس کے امیر نے ایک سلسلہ مضامین لکھا تھا مسلم لیگ کے خلاف اور جناح صاحب کے خلاف، وہ سب جو ہیں وہ معاف کر دیے گئے، اور ان سب کو آن بورڈ لے لیا گیا، اور پاکستان کا جو ریاستی ڈھانچہ بنا اس میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا، اور وہی سب کے سب اس کے بعد 70 سال تک پاکستان کا بیانیہ تیار کرتے رہے اور بیان کرتے رہے. اور وہ لوگ جو سن آف دا سوائل تھے، جن کی اس سرزمین میں جڑیں تھیں، جنہوں نے یہاں پہ گہرا کام کیا تھا. غفار خان کا صوبہ سرحد میں جو خیبر پختونخوا ہے بڑا گہرا سوشل ورک تھا. جی ایم سید کی فکر بہت گہرائی تک اس خطے کے اندر پہنچی ہوئی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کی سمجھیں کہ وفاق بنانے میں دراصل کردار ادا کر سکتے تھے. لیکن اس کے برعکس پاکستان میں سول ملٹری بیوروکریسی کا اقتدار قائم ہوا. انہوں نے اسلام کا نام استعمال کیا، ایک شدید مرکزیت پسندانہ ریاست وجود میں آئی. اور اس جی یعنی وہ پاکستان نہیں تھا جس کا سائیں جی ایم سید نے خواب دیکھا تھا، یا وہ سیکولر جو ہے وہ اسٹیٹ جس کا جو ہے وہ جناب کا بھی خیال تھا، یہ یکسر وہ پاکستان تھا جس کا کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا، جو قافلے میں شریک نہیں تھے. دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اور اسے تھوڑی دوسری طرح سے کہتا ہوں. 1948 میں سائیں جی ایم سید اور غفار خان نے ایک تنظیم قائم کی، پاکستان پیپلز آرگنائزیشن، اور اس کے 4 مقاصد تھے. ایک مقصد تھا کہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہوگی. دوسرا مقصد یہ تھا کہ ریاست
جو ہے وہ مذہبی مناقشوں میں نہیں پڑے گی اور ریاست کی نظروں میں تمام شہری برابر ہوں گے، یعنی ایک بالکل سیکولر ویژن انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو وحدتیں ہیں وہ مکمل طور سے خود مختار ہوں گی، میکسیمم اٹانومی وحدتوں کو دی جائے گی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا معاشی ڈھانچہ ہے وہ سوشلسٹ ہوگا، سوشلسٹ پیٹرن پہ ہوگا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ چار چیزیں، اور جب یہ تنظیم قائم ہوئی تو اس موقع پہ سائیں جی ایم سید نے جو تقریر کی وہ شائع ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اس تقریر کو آپ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ 70 سال میں ہم جس چیز کی کمی محسوس کرتے رہے ہیں، اور آج بھی پاکستان کا کوئی بھی فہمیدہ شخص ہو، کوئی بھی سینسیبل آدمی ہو، وہ یہی چار باتیں کہہ رہا ہوگا کہ پاکستان میں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے، پاکستان میں ایک ایسی اسٹیٹ ہونی چاہیے جو شہریوں کو ایک نظر سے دیکھتی ہو۔ ابھی پچھلے سیشن میں ہمارے دوست ذکر کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کے صدر نہیں بن سکتے، وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے آئین نے وہ سیگریگیشن برقرار رکھی ہے شہریوں کے درمیان۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وحدتوں کی خود مختاری، آزاد خارجہ پالیسی، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ، نیوٹرلٹی آف دا اسٹیٹ ود ریسپیکٹ ٹو دا سٹیزنز، یہی تو چار چیزیں ہیں جو 70 سال سے ہر ہوش مند عقل مند شخص کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہونی چاہیے۔ سو جی ایم سید کو میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد انہوں نے پاکستان کے لیے وہ نیریٹو بیان کر دیا، اس نیریٹو کی بنیادیں رکھ دیں، جس نیریٹو کو فالو نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کو اس ملک کو مذہبی تنظیموں کے سپرد کرنا پڑا۔ آپ نے اس ملک میں وہ سیکٹیرینزم کی بنیاد رکھی کہ پاکستان جس وقت بنا ہے اس وقت 7 مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں پاکستان میں، اب 250 سے زیادہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں اس ملک کے اندر، اور سب کا اپنا اپنا ورژن آف اسلام ہے، سب کی اپنی اپنی ورژن آف اسلامک اسٹیٹ ہے۔ اسلام جو ہے نا ریاست کو سوٹ کرتا ہے تاکہ مظلوم قوموں کو کوئی رائٹ نہ ملے۔ اسلام کا بار بار اسی لیے رونا رویا جاتا ہے، خطرے کی بات کی جاتی ہے تاکہ مظلوم قوموں کی تاریخ جن کے لیے غفار خان نے جدوجہد کی، سائیں جیم سے جدوجہد کی، ان کو کوئی رائٹ نہیں ملے، اسی لیے اسلام کا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی 71 سال کی تاریخ میں یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے ریاست کے بیانیے کو کس طرح سے سپورٹ کیا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، 1951 میں جب پاکستان کو بنے ہوئے صرف 4 سال ہوئے تھے، 32 مذہبی رہنماؤں نے جو تمام مسالک سے تعلق رکھتے تھے، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، شیعہ، مختلف مذہبی تنظیموں کے قائدین، 32 رہنماؤں نے مل کے 22 نکات تیار کیے تھے، اور ان 22 نکات میں 21واں نکتہ یہ تھا کہ پاکستان کو ایک یونیٹری اسٹیٹ ہونا چاہیے جس میں کسی ایتھنیسٹی، کسی لینگویج کی بنیاد پہ صوبوں کو آئیڈینٹیفائی نہ کیا جائے بلکہ صوبے انتظامی بنیاد پہ بنائے جائیں۔ یہ آپ علماء کے 22 نکات اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی جمعیت علماء اسلام کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کو 1951 کے ان علماء کے 32 علماء کے منشور کے مطابق آئین دینا چاہیں گے۔ آپ 1973 کے دستور پہ دستخط بھی کر چکے ہیں، آپ اس کے بعد وزرائے اعلیٰ کی پوسٹیں بھی لے چکے ہیں، آپ مرکزی وزیر بھی بن چکے ہیں، لیکن آج بھی آپ کا جو کمٹمنٹ ہے وہ اسی ایک یونیٹری اسٹیٹ کی ساتھ ہے جس کا ذکر آپ نے 1951 میں اپنے کنسنسس کے اندر کیا تھا۔ بڑی مہربانی، بڑی شاندار گفتگو ہو رہی ہے۔ مہتاب صاحبہ نے بڑی صحیح بات کی کہ ان کو صرف ایک پولیٹیشین نہ دیکھیں، وہ ایک مدبر تھے، اسٹیٹسمین تھے اور بہت آگے تک دیکھ سکتے تھے۔ میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ان کا سمجھتا ہوں جو انہوں نے حاریوں کی تحریک کے حوالے سے جو ان کا کنٹریبیوشن رہا، اور ان کی تاریخ کے ارتقاء کے عمل کے اوپر ان کی نظر تھی۔ 1947 سے پہلے جو وہ لینڈ ریفارمز کا مشورہ دے رہے تھے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سوشل ایوولوشن پہ ان کی کتنی گہری نظر ہے، کیونکہ اس وقت سندھ کے اندر اور ہندوستان کے مختلف خطوں کے اندر
جو لینڈ ٹینیور سسٹم تھا جس کے لیے حمزہ علوی نے ایک ٹرم کوائن کی کلونیل موڈ آف پروڈکشن، جس کے اندر کیپٹلزم کے انگریڈینٹس موجود تھے لیکن ڈومیننٹلی وہ فیوڈل تھا۔ جی ایم سید صاحب نے جب یہ مشورہ دیا اور یہ ڈیمانڈ کی کہ بٹائی کا نظام ختم کر کے ویج سسٹم انٹروڈیوس کیا جائے، تو وہ دراصل فیوڈلزم کو ختم کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، کیونکہ فیوڈلزم کے اندر یہ سسٹم موجود ہوتا ہے اور کیپٹلزم جو ہے وہ ویج لیبر کی طرف جاتا ہے۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ فیوڈلزم سے اگلی منزل اگر کیپٹلزم کی ہے اور وہ اگر تاریخ کا جبر ہے تو ہمیں پھر فیوڈلزم کو ختم کرنے کی بات ابھی سے کرنی چاہیے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ نظر رہنی چاہیے۔ دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے حالات کے حوالے سے دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی ایم سید کی جو فکر ہے اور سوچ ہے وہ آج بھی تازہ ہے اور زندہ ہے۔ اس آڈیٹوریم میں میرے حساب سے جو میں جب بھی اسٹیج پہ بیٹھتا ہوں تو میں پہلے اس لائن کو گنتا ہوں، اس کو گنتا ہوں، پھر یوں گنتا ہوں، تو میرے حساب سے یہاں 250 سے 300 لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیچے صدر مملکت آئے ہوئے ہیں، 300 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ جی ایم سید کی فکر سے واقفیت کے لیے ہمارے آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال اس وقت ہے کہ جب 71 سال سے ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور بڑا زہریلا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، مجھے کسی اردو شاعر نے کہا تھا کہ برے ہیں ہم مگر ایسے برے بھی کم ہوں گے، کسی زمانے کے اچھے ہمیں کریں گے یاد۔ تو یہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، کچھ سچائی کی طلب ہے ان کے اندر، جو یہ جی ایم سید سے منسوب اس اجلاس میں شریک ہیں۔ لیکن یہاں پہ مجھے ایک بات اور عرض کرنی ہے۔ ایک ماہر تعلیم یہاں بیٹھی ہیں، عرفان اللہ سامنے ہیں، بہت سارے اساتذہ کرام موجود ہیں۔ میں اپنے فرض میں کوتاہی کروں گا اگر میں یہ عرض نہ کروں کہ پاکستان میں بحیثیت مجموعی اور سندھ میں، کیونکہ اس وقت ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں، دو بہت بڑے مسائل ہیں، اور جی ایم سید صاحب حیات ہوتے تو وہ بہت مضطرب ہوتے۔ ایک کرپشن کا مسئلہ اور دوسرا تعلیم کی تباہی کا مسئلہ۔ ان دونوں مسائل کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم انہیں یاد کریں، ان کی تعلیمات کا اعادہ کریں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی فکر سے جڑیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہم اثر سندھ ہے، جو کنٹمپریری سندھ ہے، اس کے جو مین ایشوز ہیں ان کے بارے میں بھی غور و فکر کرتے رہیں، اور ایسے اجلاسوں میں یہ ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ شکریہ سر۔ جی